اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کو یووا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست سید راشد علی امتیازی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہمیشہ ایک علمی غور و فکر اور ایک علمی گفتگو لے کر کے آتے ہیں اور آپ کا اس طرف ذہن بناتے ہیں اور غور کراتے ہیں۔ تو ابھی اسی سلسلے میں ہم نے 2 ویڈیو بنائی عشق پر۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کری تھی مجنوں سے اور حضرت زین العابدین علیہ السلام سے، پھر دوسرے میں ہم نے بات کری تھی صرف لیلا اور مجنوں سے۔ آج ہم پھر بات کریں گے لیلا مجنوں سے اور شیریں فرحات سے اور اولیاء اکرام سے۔ اس میں ہم پھر عشق اور فنا اور عشق بقا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کچھ عقل کے کٹاڑو ایسے گھوم رہے ہیں فرقہ پرست کہ جو ولیوں کے بارے میں اولیاء اکرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کیا دے سکتے ہیں اور کیا دلا سکتے ہیں، یہ تو خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ کچھ لوگ تو اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی مزارات کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ کچھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار تک کو مٹی کا ڈھیر کہہ دیتے ہیں۔ اتنا عقل کے کیڑے آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں کو ذہن دینے کے لیے اللہ ان کو بھی توفیق دے، اگر یہ ہماری ویڈیو دیکھیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور باقی جو ہمارے ہم خیال لوگ ہیں جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے بھی ذہن کو تازہ کرنے کے لیے ان تک واپس گفتگو پہنچائی جائے آگے کی۔ تو جو کرامات، جو معاملات عشق فنا میں لیلا مجنوں شیریں فرحات سے ظاہر ہوئے، وہی کام، وہی کرامات اگر پوری دنیا کے جتنے بھی یہ فتنہ اگر مولوی ہیں یہ اکٹھا ہو کر کے قرآن پڑھیں رات دن تب بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ مجنوں جانوروں سے باتیں کرتے تھے تو اب ان کے پاس طاقت تھی عشق فنا کی، جس سے کہ وہ جانوروں سے بات کر لیا کرتے تھے۔ اب سارے مولوی اکٹھا ہو کر کے قرآن پڑھیں، ساری دنیا کے اتنے فتنہ گر مولوی ہیں لیکن وہ جانور سے بات نہیں کر سکتے، نہ وہ جانور کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، نہ جانور کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ یہ طاقت عشق فنا کے پاس ہے اور عشق بقا کے پاس ہے، جو یہ کام کر سکتی ہے۔ ان کے پاس نہیں، یہ کچھ بھی کر لیں۔ سچائی تو یہ ہے کہ ان کو انسانیت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ جانور کی کیا بات سمجھیں گے۔ اور جب مجنوں کو چوٹ لگتی تھی تو اس کا اثر لیلا کو پہنچتا تھا، پر ان فتنہ گروں کا تو حال یہ ہے کہ اگر ان کو چوٹ لگ جائے تو ان کے خود ہمنوا ان پر ہنستے ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسری آپ کو بات ذہن نشین کریں کہ شیریں فرحات نے شیریں کے لیے پتھر سے دودھ کی نہر بہا دی تھی، نکال دی تھی، یہ سب جانتے ہیں۔ اب دنیا کے سارے مولوی اکٹھا ہو جائیں جو عشق کو نہیں مانتے، وہ پتھر سے نہر دودھ کی نکالنا تو بہت بڑی بات ہے، پانی کی نہر نکالنا تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ رات دن قرآن پڑھ کے مر جائیں لیکن وہ پتھر سے 1 چمچ پانی نہیں نکال پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس عشق ہے ہی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ عشق کی ہوا ان کے پاس سے گزری ہی نہیں ہے۔ عشق ہونا تو بہت بڑی بات ہے، عشق کی ہوا بھی ان کے پاس سے نہیں گزری۔ ان کے عشق اللہ اور عشق رسول کے جو نعرے ہیں وہ صرف ایک فرضی نعرے ہیں، رسمی نعرے ہیں۔ عشق فنا اور عشق بقا، ابھی تک تو ہم نے بات کی عاشق دیوانوں سے، جو لڑکا لڑکی کے عاشق دیوانے تھے، پاگل تھے۔ اب ہم بات کریں گے عشق فنا میں۔
عشق فنا کے اندر ہمارے ہندوستان میں ویسے تو کروڑوں عشق بقا میں کروڑوں دلیلیں پڑی ہوئی ہیں. عشق بقا یہ اولیاء اکرام اور صوفیہ اکرام کا عشق ہے جو عشق بقا ہے. تو عشق بقا کی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے تمام اولیاء اکرام جتنے ہندوستان میں اولیاء اکرام آئے ان سب سے تمام قصے تمام تاریخیں بھری پڑی ہیں, کتابیں بھری پڑی ہیں. لیکن جو سب سے مضبوط دلیل اگر کسی نے دی ہے, سب سے مضبوط اگر کسی نے دلیل دی ہے, میرے جہاں تک کہ میں جانتا ہوں, میرا نظریہ ہے اور اللہ جانے اور صوفیہ اکرام جانے, جن کے پاس علم ہے وہ جان سکتے ہیں کہ ان سے بھی بڑی دلیلیں لوگوں نے دی ہوں گی, پر جو ابھی تک میرے نگاہ میں دلیل آئی ہے وہ صابر پاک کلیر شریف کی دلیل آئی ہے. حضرت صابر پاک کلیر شریف نے اپنے جنازے کی نماز خود پڑھائی, اپنی ہی جنازے کی نماز خود پڑھا کر بتایا لوگوں کو, لوگوں دیکھو جو تمہارے سامنے پڑا ہے وہ عشق فنا ہے, اور جو تمہارے سامنے کھڑا ہے ظاہر وہ عشق بقا ہے. تو سامنے عشق فنا ہے, جو ادھر کھڑا ہے زندہ وہ عشق بقا ہے. تو لوگوں کے سامنے دو کھڑے تھے, ایک مرا ہوا اور ایک زندہ. تو پتہ یہ چلا کہ جو نیچے تھا وہ فنا تھا, جو ظاہر میں سامنے کھڑا تھا وہ بقا تھا. تو جو اتنی بڑی دلیل دی صابر پاک کلیر شریف نے کہ اس کو قیامت تک کوئی بھی فرقہ کوئی مولوی جھٹلا نہیں سکتا. جو کتابوں سے ثابت ہے کہ صابر پاک نے اپنی ہی جنازے کی نماز خود پڑھا دی. جنازہ بھی سامنے رکھا تھا اور صابر پاک کلیر شریف بھی سامنے کھڑے تھے, اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ فنا اور یہ بقا ہے. اتنی بڑی دلیل ہم ڈھونڈتے رہیں تو نہیں ملے گی. اب وہ بات الگ ہے کہ یہ مولوی جو پڑھتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھتے ہیں, یا یوں کہہ لو کہ اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی دین کو پڑھنے کی اور دین کو سمجھنے کی, ورنہ یہ تو وہ معاملات ہیں جو جاہل بھی جانتے ہیں. پر اللہ جن سے علم چھینتا ہے, جن سے عشق رسول چھینتا ہے, جن سے اپنا عشق چھین لیتا ہے, ان کے قلب سیاہ کر دیتا ہے. تو یہی جو کہاوت ہے, یہی جو معاملات ہیں, جو قول ہیں, یہ سب ان فتنہ گر مولویوں پر ثابت ہوتے ہیں. ان کی جو شروعات ہوتی ہے وہ خیرات زکوٰۃ چندے فطرے سے شروع ہوتی ہے, اور ان کا علم, ان کی عقل خیرات زکوٰۃ اور فطرے پر ہی ختم ہو جاتی ہے. اب جو ان کے کٹاڑو ہیں, جو ان کے چاہنے والے ہیں, ان کا بھی علم جہالیت سے شروع ہوتا ہے اور جہالیت پر ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ بھی جہالیت سے آگے نہیں بڑھتے, بس چند باتیں سیکھ لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی شریعت سے, بس اسی کو لے کر کے ادھم مچاتے رہتے ہیں. لیکن دین صرف اتنا نہیں ہے کہ چند باتوں پہ, یہ تو کنویں کے مینڈک ہو گئے کہ بس کنویں کو ہی اپنا جو ہے پوری کائنات سمجھ لی کہ ہم کنویں کے اندر ہیں, ہم نے کنویں کی تہ دیکھ لی, کنویں کا اوپر دیکھ لیا کہ بس پوری کائنات کنواں ہو گئی. تو کنواں کائنات نہیں ہے, کائنات تو سمندر تک نہیں ہے, جبکہ سمندر تو بہت بڑا ہے جس کو کوئی ناپ بھی نہیں سکتا, نہ گہرائی نہ لمبائی چوڑائی, لیکن وہ بھی کائنات نہیں ہے. پوری دنیا, زمین اور سمندر, ندی, تالاب سب ایک کر لو تو وہ بھی کائنات نہیں ہے. کائنات کے بارے میں تو بزرگان دین نے بتایا کہ اگر پوری کائنات جوڑی جائے تو قریب 18 کروڑ عالم ہیں. تو جب 18 کروڑ عالم ملتے ہیں تب کائنات بنتی ہے. لیکن یہ کنویں کے مینڈک خالی کنویں کو ہی کائنات سمجھ رہتے ہیں, بس 2 4 6 10 20 حدیثیں سمجھ لی اپنے فرقے کی, اور بس وہ اسی فرقے کی حدیثوں کو بکنا شروع کر دیا اور ادھم مچانا شروع کر دیا. تو کچھ باتیں وہ ہیں جو ظاہر ہیں, نارمل میں ہیں, کچھ باتیں گہرائی میں ہیں, کچھ باتیں راز میں ہیں. اب ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک کامل فقیر کی ضرورت ہے, ایک کامل پیر کی ضرورت ہے. وہ پیر ہمیں بتائے گا کہ کنواں کیا ہے, تالاب کیا ہے, ندی کیا ہے اور سمندر کیا ہے, اور ان کی خاصیتیں کیا کیا ہیں, وہ ہمیں ہمارا پیر بتائے گا, نہ کہ یہ مولوی ہمیں سمجھا پائیں گے اور یہ فتنہ گر لوگ, فتنہ گر جماعتیں ہیں. اسی کا اشارہ جناب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا ایک شعر کے ساتھ کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. برباد گلستان کرنے کو
بس ایک ہی الو کافی تھا، اب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ تو علامہ اقبال نے جو آج کا نقشہ ہے، جو آج کا خاکہ ہے، وہ اس وقت میں کھینچ دیا تھا کہ آگے ان کے ہی دور میں یہ سارے فرقے ظاہر ہوئے تھے، یہ سارے جاہلیت کے ٹولے ظاہر ہوئے تھے۔ تو جب علامہ اقبال نے ان جاہلوں کے ٹولوں کو دیکھا تو انہوں نے آگے آنے والے وقت کا یعنی کہ آج کا پورا خاکہ ایک شعر میں کھینچ دیا، اور ان کا وہ خاکہ آج بالکل پرفیکٹ ہو گیا کہ ان جاہلوں کے ٹولے نے پورے دین کو برباد کر دیا، پورے گلستاں کو برباد کر دیا، پورے گلستاں کو بدنام کر دیا۔ آج کی سب سے بدترین بدنام قوم اگر کوئی ہے تو وہ اسلام کو بنا دیا۔ آج پوری دنیا اسلام کو گریوی نگاہ سے دیکھتی ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، کہ اس نے ہمیں اہل بیت عطا فرمائی، اس نے ہمیں صوفیاء کرام عطا فرمائے، جو آج بھی ہمارے لیے ایک ڈھال کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی جب ہم غیر مسلموں کے سامنے صوفیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں تو صوفیاء کرام کے سر جھک جاتے ہیں، صرف کس کے نام پر؟ صوفیاء کرام کے نام پر، اولیاء کرام کے نام پر یہ تو اتنے بدبخت ہیں کہ ان کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں، ان کی توہین کرتے رہتے ہیں، جبکہ آج اگر اسلام کو کوئی عزت دے رہا ہے، کسی کی وجہ سے اسلام کی عزت باقی ہے، تو صرف اولیاء کرام کی وجہ سے، صوفیاء کرام کی وجہ سے۔ اللہ اولیاء کرام کا اور صوفیاء کرام کا سایہ ہم پر قائم دائم رکھے، اور اگلے ویڈیو میں ہم اور بھی زیادہ گہرائی میں جا کر کے انشاءاللہ عشق کی بات کریں گے، اور عشق کی بات کو اور زیادہ گہرائی میں لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے۔ تو یہ ہمارا عشق کا تیسرا ویڈیو تھا، تیسرا پارٹ تھا۔ انشاءاللہ اس کا ہم چوتھا پارٹ آپ کو کل اور آپ تک لے کر کے انشاءاللہ آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور دیکھتے رہیں یووا صوفی مشن۔ اور جیسے کہ ہم نے آپ سے پچھلی بار بھی گزارش کی تھی کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ کے ہمارے کمنٹ میں بتاتے رہیں کہ آپ نے کیا کیا پڑھا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے ہاں جو بھی نظر نیاز یا دعا ہوگی تو اس میں ہم آپ کو نام کے ساتھ یاد رکھیں گے اور آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔